سر یہ بتائیں، خبریں بڑی تگڑی آ رہی ہیں کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر بھی بڑی ایکٹیو ہو گئی ہے، بات چیتیں شروع ہو گئی ہیں پی ایم ایل این کی، ایم کیو ایم کا تو پہلے ہی آپ نے دیکھ لیا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹس وغیرہ کی بات شروع ہو گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہماری جی ڈی اے کے ساتھ بھی باتیں آگے ہیں، کوئٹہ میں جائیں گے میاں صاحب تو وہاں کچھ تہلکہ مچے گا، وہاں بھی بہت سے لوگ باپ پارٹی سے اور کچھ اور لوگ بھی جوائن کریں گے۔ تو چار جماعتوں کی بڑی مزدار ہسٹری ہے، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، پی ایم ایل کیو، باپ پارٹی، کہ یہ نہ اپنے کہنے سے آتی ہیں نہ اپنے کہنے سے جاتی ہیں۔ تو اگر یہ ساری ادھر جا رہی ہیں تو پھر کلیئر پکچر ہو نہیں گئی۔ میرا مطلب پھر آپ سندھ کے الیکشن لڑ لیں کافی ہے، آپ نیشنل الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ ایک بات یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی سیاست کے اندر ریاستی اداروں کا رول نہیں ہونا چاہیے۔ یہی ہمارا شروع سے ایک سٹرگل ہے، یہی آج بھی ہے۔ اگر ہم لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی گلا شکوہ کر رہے ہیں یا اپنے آبزرویشن بیان کر رہے ہیں تو اس کے بھی کئی باتیں۔ رہی بات اتحاد بننے کی، تو اتحاد تو سیاسی ہوتے ہیں، سیاسی عمل کا حصہ ہیں۔ اگر یہ ناعمل کورس میں بنتے ہیں تو ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے، اور کوئی جماعت بھی اپنے اسٹرانگ ہولڈ میں اتحاد بنانے سے اوائڈ کرتی ہے، اور جہاں وہ سمجھتی ہے کہ وہاں اس کی کمزوری ہے وہاں وہ اتحاد فورس کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ باقی فورسز کے ساتھ مل کے اپنا۔ آپ کے خیال میں یہ جو اتحاد بن رہے ہیں یہ نیچرل ہے؟ میرے پاس کوئی اس وقت واضح خبر ہے نہیں کہ میں اس کو اس طرح کرٹیسائز کر۔ ایکسپیرینس تو ہے قاہرہ صاحب، آپ نے بڑا چیزیں دیکھی ہیں، آپ بھی سینئر ترین پارلیمنٹیرینز میں سے ایک ہیں، یہ تو نہ کہیں کہ آپ نے دیکھا کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ لیکن یہ بات بھی بہرحال درست ہے کہ جو آپ نے آبزرو کیا کہ یہ جن چاروں فورسز کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ ہمیشہ کہیں جاتی نہیں ہے، بھیجی جاتی ہیں۔ اللہ کرے اس دفعہ ایسا نہ ہو، میری خواہش اور دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ ہم نے مسلم لیگ نے باقی جماعتوں نے مل کے کوشش کی ہے، اور اب لوگوں کا اعتبار سیاست کے اوپر بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ سیاسی عمل کے اوپر لوگوں کا اعتبار کھڑا کر سکے، اور جو جہاں تک تعلق میرے پی ٹی آئی کے بھائیوں کا ہے وہ تو ویسے ہی سب ویلیاں تے مرزا یار پھرے، تو پھر ان کو تو مبارک ہو، کیونکہ سارا ملک ہی ان کا ہے، سارے ووٹی انہی کے ہیں۔ باقی جماعتوں کو تو اب اپنی خیر منانی چاہیے، ایسی صورت ہمارے ساتھ تو پھر ہونی چاہیے۔ قاہرہ صاحب، سی جے صاحب نے لکھا ہے اپنے فیصلے میں، انہوں نے کہا کہ جی جو ڈیزولوشن نیشنل اسمبلی تھی، اٹ واز ڈکلیئرڈ ان کانسٹیٹیوشنل اینڈ ہیلڈ ٹو بی آف نو لیگل افیکٹ، اور انہوں نے کوٹ کیا میاں خیل کے، جسٹس میاں خیل جب ریٹائر ہو گئے میں، کہ انہوں نے کہا کہ ان کی اوپینین تھی کہ there should be consequences for such a blatant transgression of the constitution، اور پھر آگے اپنے کامنٹ میں لکھتے ہیں and that for such an unconstitutional act Article 6 of the Constitution may be invoked۔ یہ اب چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دو انہوں نے گلیئرنگ وائلیشنز کی ہیں۔ اگر آپ گورنمنٹ ہوتے ہیں یا آپ پارٹ آف دا گورنمنٹ بھی ہوتے ہیں، کولیشن میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے خیال میں کیا جسٹس پریزیڈنٹ الوی صاحب کا اس پر مواخذہ ہونا چاہیے؟ شوڈ ہی بی ٹرائڈ فار وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، اسپیشلی جب آپ کا پولیٹیکل سٹانس بھی یہی ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے قانون کو، آئین کو توڑا، اور اب تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا فیصلہ بھی ہے۔ دیکھیے مالک صاحب، گزارش ہے کہ جو صدر صاحب نے پچھلی اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے اوپر تو اس اسمبلی کو بحال کرنے کے بعد 1.25 سال تک ہم حکومت میں رہے۔ اگر ہم نے کوئی عمل کرنا تھا تو اس وقت کرنا ہوتا، یا سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی ان کو قدغن لگا دی۔ نہیں قاہرہ صاحب، جب تک تو وہ صدر ہیں سر، جب تک تو وہ صدر ہیں، نہ سول، نہیں، میں آڈینس کے لیے واضح کر دوں، میں بتا دیتا ہوں، جہاں تک تعلق ان کے ایگزیکیوشن کا ہے وہ تو صدر کے عہدے تک ان کو استثناء ہے، بالکل، لیکن اس کو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ایک چیز ہے، ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن پہ اگر سپریم کورٹ چاہتی تو کوئی اسٹرکچر دے دیتی اس کے اوپر اور یہ کھڑا ہو جاتی۔ میرا نہیں خیال کہ یہ اس پہ کوئی ایسی بات ہو سکے۔ دوسرا، روز عدالتوں کے اندر گورنمنٹ کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز ہوتی ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی۔
سر میں آپ کو میاں خیل صاحب کا کہہ رہا صاحب آپ نے کہا ہے کہ سپریم میاں کورٹ خیل صاحب ایک جج تھے اس بینچ کے، اور اس بینچ کے باقی ججز نے ان سے اگری نہیں کیا تھا. سو میجورٹی کی رائے جو ہے وہی کسی ریفریبل بات رہے. اب جو بینچ آیا اس نے تو اگری کیا نا، اس کو تو انہوں نے کوٹ کیا ہے. نہیں، اس نے بھی اگری نہیں کیا. اس نے بھی اگری کیا ہوتا تو آج صدر کے موجودہ اس فیصلے کو وہ آئین سے وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن نہ کہتے. تو بیسیکلی آپ اس کے حق میں نہیں ہیں. مجھے آدھا منٹ دیں. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی عدالتیں روز کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کے فیصلے دیتی ہے، اس کے اوپر سزائیں نہیں دے دیتی. یہ صدر کا اور الیکشن کمیشن کا باقاعدہ آپس میں تنازع رہا. الیکشن کمیشن کی رائے اور ہمارے میں بھی بہت سارے لوگوں کی، ہماری خود اپنی رائے بھی یہ تھی کہ یہ صدر کا اختیار نہیں ہے، لیکن اب انہوں نے ایک فیصلہ دے دیا کہ نہیں یہ صدر کا اختیار ہے. تو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ صدر نے واضح طور پہ کوئی انحراف دیا ہے. اس کے اوپر ایک آئینی ادارے کا ہی سوال یہ تھا کہ نہیں یہ صدر کا اختیار نہیں ہمارا اختیار ہے. اور سیاسی بھی تھی اور میڈیا کے اندر بھی ڈیوائڈ تھی، لیگل کمیونٹی کے اندر بھی ڈیوائڈ. کائرہ صاحب بھی کچھ کوئکلی ایڈ کرنا چاہتے ہیں. جی کائرہ صاحب. دیکھیے مالک صاحب، ایک چیز ہے وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن، ایک ہے ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن. آئین ایبروگیٹ ہوگا تو سزا ہے. وائلیشن کی صورت میں تو میں نے عرض کیا روز پٹیشن میں وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کا ذکر ہوتا ہے اور وہ قابل سزا نہیں ہوتی، وہ نیت کے اوپر ہوتی ہے. وہاں فیصلہ ہونا ہے آپ نے آئین کو صرف تجاوز نہیں کیا، آپ نے آئین توڑا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے نقصان پہنچایا ہے اسٹیٹ کو. یہاں انٹینشن کی بات ہے جس کو سزا ملتی ہے. یہ میری رائے ہے اور میرا خیال ہے ہمیں ان ذیلی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے اب الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے. اور صدر صاحب اپنا وہ بالکل ایک جماعت کے صدر ہیں، ایک جماعت کے ممبر ہیں، اور ہر صدر یا اسی طرح اسپیکر کا عہدہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک نیوٹرل عہدہ گنا جاتا ہے، لیکن وہ ایک جماعت کا ٹکٹ ہولڈر ہوتا ہے. اچھا ہمایوں صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی ابھی بھی الوی صاحب کو اون کرتی ہے ایز دیئر اون؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پریزیڈنٹ آف پاکستان اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ پاکستان تحریک انصاف ان کو ایز اے ممبر ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اون کرتی ہے. وہ اون کرتی ہیں. اچھا ایک آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی بھی ہے، آپ بھی ہیں. کل بڑی انٹرسٹنگلی ایک بل پیش ہوا تھا، پاکستان فیوچر کاؤنسل بل. ثانیہ نشتر صاحبہ نے پیش کیا تھا، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. سارے ان کو پڑھ گئے. آپ کی پارٹی بھی صدیق صاحب پڑھ گئی، جناب پیپلز پارٹی بھی پڑھ گئی، جیسے پتہ نہیں کیا اس نے کیا، ہیڈ لائنز آئی لگی ہوئی سپرا کانسٹیٹیوشنل. بڑا سمپل ایک بل انہوں نے پیش کیا کہ ایک ایڈوائزری باڈی بنائیں جو گورنمنٹ کو صرف ایڈوائز کرے کہ لانگ ٹرم اکنامک پالیسیز یہ وہ اور اوور ویوز کرے. صرف ایڈوائزری، صرف سجیسٹو باڈی، کوئی اس میں چیز نہیں ہے.